میری بات توجہ سننا، اگر یہ صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر انسان صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اس سے بھی ایک کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ اگر ایک آنکھ کی پلک ایسے ہلا دے، اس سے بھی غیبت کا گناہ ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کی وفات کی بیماری شروع ہو گئی تھی، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ نے یہ کہا کہ جو بیماری آپ کو ہے آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی، آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صفیہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کہ بیماری آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ محبت کا اظہار کیا حضرت صفیہ نے، باقی بیویوں نے ایک دوسرے کی طرف صرف پلک سے اشارہ کیا۔ میں جو بات میں نے کہی ہے کہ انسان کے پورے بدن میں جسے روح بکھری ہوئی ہے، کوئی روح کوئی بات بھی روح سے خالی نہیں ہے، اسی طرح اس روح کے ساتھ ساتھ پورے بدن کے ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے، ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا، ہر عضو کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی طرف ہلکا سا اشارہ پلک سے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ تم کلی کرو، سب کلی کرو، سب کلی کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز سے کلی کریں؟ انہوں نے تو کچھ کھایا نہیں، آپ کی اس بیماری میں، آپ کی اس حالت میں چیزیں کھانے کے ہوش ہیں، ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، ہم کلی کس چیز سے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے، تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے۔ جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، وہ بات تم نے آپس میں آنکھ کے اشارے سے کر دی۔ تم نے وہ غیبت کی ہے جو غیبت زبان سے کی جاتی ہے، لہذا کلی کرو۔ یہ نہ کہا کہ آنکھ دھو لو، یہ نہ کہا کہ آنکھ دھو لو۔ میری بات دھیان سے سننا، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ آپس میں ایک جس طرح جڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے تمام احکام بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک حکم سے دوسرے حکم کو مدد ملتی ہے، ایک حکم سے دوسرے حکم کو مدد ملتی ہے۔ اگر شخص یہ سوچے کہ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، نماز مستقل فریضہ بے شک ہے، روزہ مستقل فریضہ ہے، لیکن آپس میں ان سارے احکام کا آپس میں ایسا تعلق و رشتہ ہے کہ ایک حکم دوسرے حکم کے لیے معاون ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء میں بھی ایک عضو دوسرے عضو کے لیے خیر کے کام معاون ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نامحرم سے نظر کو پھیر لے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس عبادت کی حلاوت، اس کا مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، جو دل میں محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
نامحرم کی طرف نظر اٹھانا شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نہیں کہ اگر نامحرم کو دیکھا تو صرف اس سے آنکھ گندی ہوئی, اس سے صرف آنکھ گندی ہوئی, نہیں, صرف آنکھ نہیں گندی ہوگی بلکہ زہریلے تیر سے سارا بدن متاثر ہوگا. حدیث میں سہم المسموم کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آنکھ یہ ایک ایسا عضو ہے کہ اس سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے, اس کے گناہ سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے, اس کے ایک عمل کے گناہ سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے. اگر کسی کو زہریلا تیر لگے تو اس کے زہر کا اثر پورے بدن پر ہوگا. اگر زہریلا نہیں ہے تو جہاں زخم آئے گا وہاں وہ حصہ متاثر ہوگا. حضرت فرمایا سہم المسموم, زہر نے بجھایا ہوا تیر, یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھایا ہوا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے احکام جس طرح ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں, اگر ان احکام کو پورا کیا جائے اسی طرح ان احکام کو توڑا جائے تو یہ احکام ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بھی ہیں. اگر فرائض میں سے ایک فریضے میں غفلت ہوگی تو باقی فرائض بھی متاثر ہوں گے, میں نے مثال دے کر یہ سمجھانا چاہا, جس طرح انسان کے سارے بدن کے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اس طرح اللہ کے تمام احکام بھی انسان کے اعضاء کے مجموعے کی طرح احکام کا بھی مجموعہ ہے, ایک روزہ ہی ہے, اس کو غور کر لو کہ اگر روزے میں ہم یہ خیال کریں کہ کھانا پینا نہیں ہے, بیوی سے ملنا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا, روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا, زبان کا خیال نہ کیا, آنکھ کا خیال نہ کیا, کان کی آواز سن رہے اس کا خیال نہ کیا, تو روزہ بگڑے گا, کیونکہ تیرا روزہ صرف پیٹ سے متعلق نہیں ہے, تیرا جس طرح پورا بدن ایک مجموعہ ہے, سارے بدن کے تمام اعضاء کو روزے پر لاؤ, جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرتے ہو, آنکھ کو پابند کرو نماز میں کہ یہاں کے علاوہ کہیں نہ دیکھیں, زبان کو پابند کرو کہ ذکر اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ کہے, اعضاء کو پابند کرو, کون سا عضو نماز میں کہاں رہے. جس طرح نماز میں پورے بدن کے استعمال کا نام نماز ہے, اس طرح روزے میں پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں, پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس انسان کے جسم کے اعضاء کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا عضو اگر غلط استعمال ہو تو اس کا باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا. اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا. یا صفیہ نے جب آنکھ سے اشارہ کیا ایک دوسرے کی طرف تو آپ نے فرمایا تم سب کلی کرو, کیونکہ تم نے صفیہ کی زبان سے غیبت کی ہے. جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ
جھوٹی ہے، وہ بات تم نے آنکھ کے اشارے سے کر لی آپس میں، تو تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الفظی 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 الفظی، جلدی تھوک جلدی تھوک، جلدی جلدی تھوک، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں پر وعیدیں، حکم بگڑنے پر جو وعیدیں بیان کی ہیں نا، وہ وعیدیں آپ نے خیالی اور مثالیں جو بیان کی ہیں وہ خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، ایسا جیسا کر کے لوگوں نے ان کو ایک خیالی مثالیں بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ان کو بنا دیا خیالی مثالیں۔ یہ خیالی مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوایا، سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا تاکہ 100% مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزے میں اگر ایک لفظ بھی غیبت کا زبان پر آ گیا تو روزہ ایسے ختم ہو گیا جیسے کوئی کھانا کھا کر روزہ توڑ دے۔ کیونکہ جب عمل کا اجر ختم ہو گیا، تو پھر یہ فاقہ رہ گیا، روزہ نہیں رہا، روزہ نہیں رہا۔ کیونکہ اگر آدمی صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں، اگر انسان صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ۔ سمجھے ہماری بات؟ اگر روزے دار صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں۔ ہماری بات صحیح میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر صرف پیٹ کو پابند کرے کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے تو صرف پیٹ کو پابند کرنا روزے میں یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے، روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے۔ جس طرح نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ اس طرح روزہ بھی ایک حکم ہے مگر وہ سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ اگر ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اگر ہم خیال کریں کہ کھانے پینے سے باز رہنا روزہ ہے تو پھر یہ پیٹ کا روزہ ہوا، باقی اعضاء کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کو فاقہ کہا جائے گا، روزہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر۔ عجیب حدیث ہے، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر۔ بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کی حیثیت اللہ کے نزدیک فاقے سے کم نہیں ہے، فاقہ ہے، ان کا روزہ فاقے سے زیادہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ کا علاج ہوا ہے، آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھائیں گے۔ پیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں نا لوگوں کے، پھر آپ کو 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، بالکل نہیں کھائیں گے تو کیا فرق ہوا؟ ڈاکٹر اگر ایک مریض کو 24 گھنٹے کھانے سے روک دے، 12-13 گھنٹے کھانے سے روک دے، ادھر ہم 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یہ کھانا نہیں ہے۔ انسان کے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کی ہر چاہت کو روزے کے لیے قربان کرنا یہ روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا،
سب سے روزہ رکھوایا اور یہ فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے. ایک ایک آتا تھا آپ کے سامنے, اجازت لیتا, آپ اجازت دیتے, وہ افطار کرتا. ایک نے آ کر کہا کہ 2 لڑکیاں ہیں, آپ کے پاس آنے سے شرما رہی ہیں اور صبح سے روزے سے ہیں, اس وقت حالت ان کی خراب ہے, اگر اور تاخیر ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس کی شدت سے جان دے دیں, مرنے والی ہیں بالکل, آپ اجازت دے دیجیے کہ وہ روزہ رکھیں, وہ افطار کر لیں. آپ نے فرمایا ان کو یہاں لے کر آؤ. کیا شرماتی ہیں آپ کے پاس آنے سے, شرماتی ہیں. اور صحیح بات ہے کہ جو آدمی عمل کو بگاڑ لے گا وہ اللہ کے یہاں عمل پیش کرنے سے شرمائے گا. اس نے کہا آ کر کہ جی وہ تو آنے سے شرماتی ہیں. فرمایا نہیں, لے کر آؤ ان کو. روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ اس پیالے میں قے کرو, پیالے میں قے کرو. ایک نے قے کی تو اس کی قے میں انسان کا تازہ گوشت کچا, جبکہ سوائے درندے کے کچا گوشت انسان کوئی نہیں کھا سکتا. کچا گوشت انسان کا لحم عبید روایت میں ہے, تازہ کچا گوشت وقع میں نکلا, پیالہ آدھا ہو گیا. دوسری جگہ تو بھی قے کر, اس نے بھی قے کی, پورا پیالہ ان کی قے سے تازے کچے گوشت سے بھر گیا. تازے کچے سب صحابہ کو دکھلایا, یہ دیکھو یہ کچا تازہ گوشت ہے, تاکہ آئندہ کو یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کو کہہ دیا کہ انسان کا یہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اس کا گوشت کھانا. نہیں, ہم تمہیں حقیقی طور پر, مشاہدے کے طور پر, یقین پر دکھلا دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا, آنکھ سے اشارہ کیا حضرت صفیہ کی بات پر ازواج مطہرات نے. کتنی غیبت ہوتی ہے, کتنی غیبت ہوتی ہے صبح سے شام تک. شاید پوری دنیا میں کسی مخلوق, کسی جانور کا گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مسلمان کا گوشت کھاتا ہے. یہاں بکرے کا, بھینس کا گوشت 1 کلو کھا لے, 2 کلو کھا لے, پیٹ بھر جاوے گا. لیکن غیبت کرنے والوں کو گھنٹے گزر جاتے ہیں غیبت میں, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر گوشت کھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دکھلا کر آنکھوں سے بتلا دیا. آپ نے فرمایا اگر میں قے نہ کراتا, اگر میں ان سے قے نہ کراتا اور قے میں ان کے پیٹ سے گوشت نہ نکلواتا تو جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی, جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی. ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ قیام اور صیام یہ دونوں چیزیں, قیام اور صیام یہ دونوں چیزیں, رات کا یہ عبادت, دن بھر کا روزہ, یہ دونوں چیزیں ایمان اور احتساب کے ساتھ ہیں. ایمان اور احتساب. اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں, اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں, سوچو, غور کرو. ایک شخص کا گھر تیار ہو جائے, ایک شخص گھر تیار ہو جائے, سارے کمرے, سارے گھر کا پورا نقشہ تیار ہو جائے, پورا ڈھانچہ تیار ہو جائے. اس کے بعد مزید 1 سال پورا اس گھر کے اندر, اس گھر کو مزین کرنے میں 1 سال مزید لگے, 1 سال مزید 1 سال